السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ میاں والی کا بہت بڑا زمیندار ایک لڑکی کے ساتھ بڑی دھوم دھام جشن پٹاخے اور مختلف شوقوں کے ساتھ شادی کرتا ہے۔ شادی کے بعد 1 مئی یعنی آج سے ٹھیک 2 دن پہلے زمیندار رات کو اٹھتا ہے واش روم جانے کے لیے۔ جب اٹھتا ہے بیڈ سے تو دیکھتا ہے کہ کمرے میں بیوی موجود نہیں ہے۔ خیر واش روم چلا جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کچن میں گئی ہوگی پانی پینے کے لیے، واپس آ کے سو جاتا ہے۔ 4:30 پر پھر سے اس کی آنکھ کھلتی ہے اور کمرے میں دیکھتا ہے بیوی کمرے میں موجود نہیں ہے۔ پھر یہ سوچتا ہے کہ کمرے میں نہیں ہے تو کچن میں نہ گئی ہو، کچن میں پیچھے چلا جاتا ہے دیکھنے، کچن میں نظر نہیں آتی۔ صحن میں چلا جاتا ہے، صحن میں نظر نہیں آتی۔ چھت پر چلا جاتا ہے، چھت پر نظر نہیں آتی۔ اپنے بھائی کا دروازہ نوک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا باہر آؤ، میری بیوی پورے گھر میں کہیں نظر نہیں آ رہی یار، میں سمجھ نہیں آ رہی، پزل ہو گیا۔ پھر کیا کرتے ہیں، دونوں بھائی گھر کے پاس موجود گراسی گراؤنڈ میں بیوی کو تلاش کرتے ہیں۔ دونوں بھائی گلیوں میں محلے میں سارے میں تلاش کرتے ہیں، محلہ چھانتے ہیں، کہیں بیوی نہیں ملتی۔ یہ سب کام ہو رہا ہے رات کے 4:30 یعنی آپ صبح کہہ لیں چلیں جی اندھیرا ہے ابھی تو۔ پھر ایک FIR درج کرواتے ہیں اغوا کی اور 24 گھنٹے کے اندر اندر بیوی کو پولیس تلاش کر لیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد بیوی اچانک سے غائب کہاں ہو گئی؟ کیا یہ غائب ہوئی تھی یا اس کو کسی نے اغوا کیا تھا، کسی نے غائب کروایا تھا؟ اور غائب کروایا تھا تو اس کا مقصد کیا تھا، حاصل حصول کیا ہو سکتا ہے؟ اور پولیس نے تو بیوی کو ڈھونڈ نکالا ہے، تو پولیس کو آ کر بیوی نے کیا تفصیلات بتائی ہیں، اس پر میں آج ڈیٹیل سے بات کروں گی۔ بیک گراؤنڈ سٹوری آپ نے تفصیل سے اور تسلی سے سننی ہے تاکہ آپ کو اس وقوعے کی سمجھ آ سکے۔ میاں والی میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ موسیٰ خیل میاں والی میں ایک تگڑا بہترین زمیندار رہتا ہے جس کا نام ہے عادل خان۔ عادل خان کی شادی ہوتی ہے مصباح نام کی لڑکی کے ساتھ فروری میں یعنی آج سے 2 ماہ پہلے۔ مصباح کا جو خاندان ہے، جو فیملی ہے، وہ ایک مڈل کلاس فیملی ہے اور جو عادل ہے وہ تگڑا بہترین بڑا زمیندار ہے۔ مصباح اپنے شوہر کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے، اس کی فرما بردار ہے، اس کی تابع دار ہے، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے کپڑوں کا، اس کی ہر چیز کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ کیئرنگ لوننگ وائف ہے۔ شوہر کو یہ سب ظاہر اچھا لگتا ہے۔ مصباح اتنی چالاک لڑکی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے پیسوں کا بھی بڑا خیال رکھتی ہے، لین دین کا بڑا خیال رکھتی ہے، کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، کون کتنے پیسے دے رہا ہے، کس کو واپس کیے جا رہے ہیں، لین دین کیا ہے، ان سب چیزوں پر کڑی نظر رکھتی ہے۔ عادل کو مصباح کی کیئر، اس کا خیال کرنا، اس سے پیار کرنا، اس کی فرما برداری بہت اچھی لگتی ہے۔ عادل بھی اپنی زندگی سے جڑی چھوٹی سے چھوٹی بات اپنی مصباح کو بتاتا ہے۔ 1 مئی کو 2 ماہ گزر چکے ہیں ان دونوں کی شادی کو، اور ان 2 ماہ میں مصباح اپنے شوہر کو پوری طرح سے سمجھ چکی ہے، نہ صرف شوہر کو بلکہ اس کے لین دین کو، اس کے ملنے والوں کو، کہاں سے پیسے آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا سلسلہ ہے، یہ سب کچھ مصباح اچھے سے جان چکی۔ 1 مئی کو رات اٹھا، دیکھا کہ بیوی کمرے میں موجود نہیں ہے، ظاہر ہے پریشان ہو گیا، اس کے بعد سو گیا، پھر سے اٹھا 4:30 بیوی پھر کمرے میں نظر نہیں آ رہی، پھر صحن میں گیا، کچن میں گیا، چھت پر گیا، بھائی کو اٹھایا، تلاش کیا، کہیں نہ ملی، جو میں آپ کو آغاز میں بتا چکی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، موسیٰ خیل پولیس اسٹیشن ان کے گھر کو لگتا ہے کہ وہاں پر گئے اور جا کر انہوں نے پولیس کو ساری بات تفصیل سے بتائی۔ پولیس نے کہا کہ آپ کو کسی پر شک ہے؟ کہتا ہے نہیں، مجھے لگتا ہے کسی نے اغوا کر لیا۔ پولیس کہتی ہے ٹھیک ہے، اپنے گھر جائیں، جا کے اپنے زیورات چیک کریں، اپنے پیسے چیک کریں، اپنا سامان چیک کریں، پھر ہمیں بتائیں کہ سب کچھ پورا ہے یا نہیں پورا۔ گھر آ کر جب یہ چیک کرتا ہے تو اس کے زیورات غائب ہیں، نقدی گھر سے غائب ہیں اور مصباح کے کپڑے بھی گھر سے غائب ہیں۔ زیور کی تعداد ہے 3 تولے اور پیسے جو ہیں وہ 6 لاکھ روپے ہیں۔ پولیس کیا کرتی ہے، ایک FIR درج کر لیتی ہے اغوا پلس چوری کی، جس کا مدعی بنتا ہے عادل خان، مصباح کا شوہر۔ چند گھنٹوں کے بعد لاہور میں شام 4:30 ناکا لگتا ہے جی بابو صابو پر۔ ویسے تو وہ سارا دن ناکا لگا رہتا ہے لیکن ہم اپنے وقوعے کا جو ٹائم بتا رہے ہیں وہ آپ کو 4:30 بتا رہے ہیں۔ ناکا لگتا ہے بابو صابو پر، وہاں پر پولیس بس کو چیک کرتی ہے، ایک ایک سواری کو۔ اب ان میں سے جو مشکوک جانے جاتے ہیں ان کو پولیس بس سے نیچے اتار لیتی ہے۔ ان مشکوک لوگوں میں ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، ان کے پاس ایک بیگ ہے اور پھر ساتھ میں
ہینڈ بیگ بھی ہے۔ اس سامان کی جب پولیس چیک کرتی ہے تو پولیس دیکھتی ہے کہ سامان کے اندر اچھی خاصی نقدی ہے، بیگ کے اندر زیورات ہیں اور کپڑے بھی موجود ہیں۔ پولیس کہتی ہے ہمیں آپ مشکوک لگتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کیا چکر ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سامان ہے، ہم سفر کر رہے ہیں۔ پولیس کہتی ہے ہم شیرا کوٹ تھانے سے، آپ تھانے چلیں۔ ان کو پکڑ کے لے آتے ہیں تھانے یعنی کہ شیرا کوٹ میں، اور پھر معلومات لیتے ہیں پولیس والے، تفتیش کرتے ہیں۔ اب لڑکی کا نام ہے مصباح اور لڑکے کا نام ہے شہزاد۔ شہزاد ہے جناب سابقہ عاشق۔ مصباح کہتی ہے کہ میں شہزاد کو پسند کرتی ہوں، شادی سے پہلے سے یہ میرا محلے دار ہے، کام کرتا ہے یہ نائی کا یعنی کہ باربر کی ایک شاپ ہے اس کی چھوٹی سی اسی محلے میں۔ میرے گھر والوں کو اس نے رشتہ بھیجا لیکن میرے گھر والوں نے رشتے کو ایکسپٹ نہ کیا کہ یہ تو بھئی نائی ہے، ہم نے یہاں رشتہ نہیں کرنا۔ اتنے میں زمیندار جو ہیں اس کا رشتہ آ گیا گھر، اور میرے گھر والے خوشی سے پاگل کہ اتنے بڑے بندے کا، تگڑے بندے کا رشتہ آ گیا۔ انہوں نے فوراً ایکسپٹ کر کے ہاں کر دی اور میری عادل سے شادی کر دی۔ اب میں کیا کرتی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری شادی بھی ہو گئی لیکن میں شہزاد سے فون پر چوری چوری باتیں کرتی رہی، میرا تعلق اسی طرح رہا۔ بجائے اس کے کہ میرا تعلق پہلے سے کمزور ہوتا، میری زندگی میں شوہر آ چکا تھا، میں مزید شہزاد کی طرف کھنچتی چلی گئی اور وہ تعلق مضبوط ہونے لگا بجائے اس کے کہ میرے شوہر سے ہوتا۔ اب ہم دونوں نے مل کر ایک پلان بنایا، ہم نے کہا کیا کریں، زندگی کیسے گزاریں؟ تو پھر پلان یہ تھا، مجھے شہزاد نے یہ کہا کہ تم اپنے شوہر کا اعتماد جیتو، اس کے راز و نیاز دیکھو، یہ کس کو پیسے دیتا ہے اور لیتا ہے یہ چیک کرو، اور اتنی تابعداری کرو کہ وہ تم سے مطمئن ہو کہ سب کچھ تمہیں بتائے۔ تو میں نے یہ سب کیا اور عادل نے مجھے سب بتایا۔ اب مجھے پتا تھا کہ عادل کے لاکر کی چابی میرے پاس ہے، عادل کس کو پیسے دیتا لیتا مجھے پتا ہے، عادل پیسے رکھتا کہاں ہے مجھے پتا ہے۔ میں نے کیا کیا، میں نے لاکر کھولا، 3 تولے زیور نکالا، 6 لاکھ روپیہ ادھر نقدی پڑا تھا وہ لیا، کچھ اپنے کپڑے لیے، اور میں نے کہا شہزاد ہمارا پلان کمپلیٹ ہو گیا، بتاؤ کدھر پہنچوں۔ پھر ہم بابو صابو پر آئے۔ اب یہ بیسکلی میاں والی سے تھے اور بابو صابو آ چکے تھے۔ وہاں پر شیرا کوٹ پولیس آپ لوگوں کی کوئی ناکہ لگا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا، انہوں نے ہمیں پکڑ لیا اور آپ کے پاس لے آئے۔ شیرا کوٹ تھانے نے ان کو وہاں پکا پکا بٹھا لیا ہے اور میاں والی پولیس کو اطلاع دے دی ہے جس تھانے کا یہ وقوع ہے۔ اب میاں والی پولیس یہاں پر آئے گی، اپنے ملزمان کو لے گی اور وہاں پر چلی جائے گی اور کیس سالو آپ کے سامنے ہو چکا۔ اب میں آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں کہ ہمارے ہاں وہ عزت جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی۔ تمہارا ایک تگڑے بندے سے، ایک اچھے انسان سے شادی ہو گئی ہے، نکاح ہو گیا، حلال ہو گیا، پھر تمہارا شوہر تمہارا خیال رکھتا ہے، تمہیں گھر کی، اپنی ذات سے ریلیٹڈ، اپنے کاروبار، اپنے پیسے سے ریلیٹڈ ذرا بات بتاتا ہے، اس سے بڑی بات کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ہاؤ از دس پاسبل کہ وہ ایک عزت دار شریف نکاح والا بندہ تمہیں قبول نہیں ہے اور ایک نائی ہے جس پر تمہارا دل آ چکا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں شوہر چھوڑ دوں گی اور اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ اسے کہتے ہیں عزت راس نہ آنا۔ انتہائی معذرت کے ساتھ یہی حقیقت ہے آج کی سٹوری کی۔ تھینک یو۔